صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا ہے جس کا وہ تنہا حقیقت کے اعتبار سے اہل ہے۔ وہ ساری خوبیاں اسی کی طرف راجع ہیں، ہر پستی، کمی اور کمزوری سے پاک ذات۔ وہ ذات کے جس نے ہمیں اپنے محبوب ترین نبی کے غلاموں میں شامل فرمایا، آخری نبی کا ہمیں شرف نسبت کے اعتبار سے کہ ہم ان کے امتی ہیں، یہ از خود بہت بڑے فضل کی بات ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں سب سے افضل نبی کی نسبت عطا فرمائی۔ تو افضل نبی کی نسبت سے جو مسئلہ مستفاد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہونے کی وجہ سے یا اپنی ذات کی وجہ سے کوئی شرف نہیں رکھتے، لیکن افضل نبی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس امت کو بھی اللہ نے افضل کرا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے مشرف ہونے میں اصل شرف نسبت رسولی ہے۔ تو پھر ان کی آمد کا جشن کیوں نہ منایا جائے جن کی وجہ سے ہم مشرف ہوئے۔ تو ایک مشرف ہوتا ہے نسبتاً، آپ نسبت کی وجہ سے مشرف ہو، تو شرف آنر کو کہتے ہیں، بلند مقام کا حامل ہونا مشرف ہونا کہلاتا ہے۔ لیکن سارے مقامات میں سے جو بلند تر مقام ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے، صاحب ایمان ہونا، اور ہمارا صاحب ایمان ہونا یہ بھی بوجہ پیدائش رسول اللہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں یا مومن ہیں، اور ہم جو آج پگڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی جو سابقہ اللہ کے ناموں کے ساتھ لگائے گئے ہوئے بڑی بڑی شخصیات ہیں، یہ سب مہربانی رسول اللہ کی ہے۔ اس لیے ان کی آمد کا جشن منانا یہ محتاج دلیل نہیں، یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اس بات کے لیے گہری تحقیقات کے دفتر کھولے جائیں۔ یہ ایک امر ظاہر ہے، اور مشرف ہونے پر، مومن ہونے پر، اور اللہ کی طرف سے منتخب ہونے پر رسول کی وجہ سے ان کی آمد کی خوشی منانا، یہ اس کو شرعی طور پر کسی تقاضے کی ضرورت نہیں، یہ فقیر کہتا ہے یہ فطری تقاضا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟
تو اس لیے ہم جو یہ میلاد مناتے ہیں، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمایا۔ یہ میلاد منانا شکر گزاری ہے، یہ میلاد منانا اللہ کی بارگاہ میں ادائے شکرانہ ہے کہ اس نے اپنے عظیم ترین محبوب نبی کو ہمارے لیے مقتدا اور امام رسول بنا کے بھیجا، اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ جو میلاد منایا گیا، الحمدللہ جتنی بندے کی کیپیسٹی ہو اس کیپیسٹی کے مطابق اس کا اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ میں میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف میلاد شریف چونکہ ابھی ختم ہوا تو میں اس لیے تھوڑا سا تمہید میں میلاد کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ میلاد نہ ہوتا تو یہ مثنوی کہاں سے ہونا، جب حضور نہ آتے تو رومی نے کیا لکھنا تھا جی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد یہ فطرتاً ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام ہے۔ تو جو سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بتائیں کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر واجب ہے کہ نہیں؟ بولیں، مستحب نہیں ہے، یہ علی وجہ الوجوب ہر بندے کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے، ہر نعمت کا شکر ادا کرے۔ اور شکر ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں۔ شکر جو ہے وہ فعل سے بھی ہوتا ہے، شکر قول سے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو طریقہ ہے نا، جس طرح ہم اللہ کا شکر نبی پاک کی نعمت ملنے کے بعد میلاد کی شکل میں کرتے ہیں، یہ اللہ کے جو شکر ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں ان میں ایک بہترین صورت ہے کہ ہم سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنا محبوب نبی ہمیں عطا فرمایا۔ تو باقی ساری نعمتوں کا شکر تو ادا ہو نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے، میں نے اس پر کئی دفعہ گفتگو کی ہے کہ آپ جس نعمت کا بھی شکر ادا کریں آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ صرف آپ ایک حکم شرع پورا کرتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں الحمدللہ یا اشکر اللہ، سمجھے کہ نہیں؟ یہ الفاظ آپ کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ شکر کس چیز سے ادا کریں گے؟ شکر آپ زبان سے ادا کریں گے یا عمل سے ادا کریں گے؟ تو شکر اگر آپ زبان سے ادا کریں گے تو زبان کا بھی پھر شکر لازم ہے۔ بولو بھائی، جس سے آپ شکر ادا کر رہے ہیں وہ بھی تو نعمت ہے، تو پھر اس کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا، صرف زبان ہو لیکن بول نہ سکے، کئی لوگوں نے منہ زبان ہونی ہے وہ بول نہیں سکتے، کئیوں کے نہیں ہوتی پھر بھی بولنے رہنے ہر ویلے، سمجھے کہ نہیں؟ اس طرح مطلب یہ کہ زبان ہونا یہ ایک الگ نعمت ہے، پھر اس کے اندر صلاحیت تکلم کا ہونا الگ نعمت ہے۔ ایسا ہی ہے، پھر اس زبان کے اندر حرکت، اور اس حرکت پر بتاؤ مجھے اس شکر واجب ہے کہ نہیں؟ پہلے نفس سے زبان پر شکر واجب ہے، پھر یہ کہ وہ بول سکے اس پر، پھر یہ کہ وہ حرکت کر سکے، پھر یہ کہ اس کے اندر رطوبت بھی ہو۔